بٹ یہ بتائیے گا کہ تو شہر کے اندر، لاہور کے اندر بڑی ہائی پروفائل کڈنیپنگز ہوئی ہیں ریسنٹلی، دو، ایک امریکن ہمارے شہری تھے، ایک مطلب آپ کے دوست بھی تھے جی، گورنر بھی تھے پروونس کے، ان کے بیٹے کی، لیکن کوئی پروگریس نہیں ہو سکی ابھی تک۔ دیکھیں اس میں اب وہ بات اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ یہ پروگرام جو ہے وہ ان وکٹمز کی فیملیز دیکھیں اور پھر ان کو اس بارے میں تسلی تو دے دیں کہ آپ کوشش کر رہے ہیں۔ نہیں دیکھیں اس میں ان کو تسلی ہے، ان کو جو ہم کوششیں کر رہے ہیں ان وکٹمز کی فیملیز کو پوری طرح سے ہم نے آن بورڈ لیا ہوا ہے۔ چلیں یہ دوبارہ کوئی ایسا واقعہ کسی کے ساتھ نہ ہو، اس کو روکنے کے لیے کیا کریں؟ اس میں اس کو روکنے کے لیے جو یعنی چیزیں ہونی چاہیے، اب دیکھیں کہ آپ کے پاس جو ہے وہ باہر جو ہے وہ یعنی آپ کی زندگی کو خطرہ ہو، آپ کا پروفائل ایسا ہو، آپ کی فیملی بیک گراؤنڈ ایسی ہو، یا جس طرح سے شہباز تحصیر صاحب کے معاملے میں یہ تھا کہ ان کے والد کا جو ہے وہ کیس چل رہا تھا اور ان کو پتہ تھا کہ کن لوگوں کے ساتھ ان کا اس وقت معاملہ ہے، اور آپ کے پاس گارڈ موجود ہو، اسکواڈ موجود ہو، اور آپ پھر بھی اکیلے اپنے گھر سے نکلیں، تو تھوڑا سا جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ اپنے سے زیادتی جو ہے وہ کرنے والی بات ہے۔ شہباز تحصیر کے ساتھ کچھ اس میں ان کا اپنا بھی قصور ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ شہباز تحصیر کے ساتھ، میں یہ لفظ نہیں استعمال کرتا، لیکن شہباز تحصیر کے ساتھ اگر اس جو پولیس گارڈ تھی یا ان کے پاس جو رینجز گارڈ تھی اگر وہ ساتھ ہوتی تو مجھے پورا یقین یا اعتماد ہے کہ ان کے ساتھ یہ واقعہ شاید نہ ہوتا، اور اگر یہ ہوتا تو شاید وہ لوگ پکڑے جاتے، اور ان کے پکڑے جانے سے شاید اور بھی جو ہے وہ چیزیں جو ہے بہت ساری جو ہے وہ سامنے آ جاتی۔ اسی طرح سے جو امریکن شہری ہے، امریکن شہری کو یعنی لاہور پولیس نے متعدد بار ان سے ریکویسٹ کی کہ جناب آپ مہربانی کریں، آپ جو ہے وہ سرکاری گارڈ لیں، لیکن اس نے انکار کیا کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ میری ایکٹیویٹیز کے متعلق شاید گورنمنٹ معلوم کرنا چاہتی ہے اور اس لیے مجھے گارڈ دینا چاہتی ہے۔ اور اس کے بعد پھر جب یہ واقعہ ہوا تو اس کا ایک ڈرائیور اور اس کا ایک گارڈ جو ہے ان کا یعنی اس علاقے سے تعلق نکلا جس علاقے میں یہ دہشت گردی جو ہے وہ بڑے زوروں پہ ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ ہر واقعے کے پیچھے کوئی نہ کوئی یعنی لیکن جن لوگوں نے یہ واقعہ کیا ہے وہ اتنے نہ ڈر کیوں ہو گئے؟ ان کے دلوں میں یہ پنجاب پولیس کا خوف کیوں نہیں ہے کہ شہباز تحصیر کی بات کی کہ صبح 11 بجے گلبرگ سے لاہور کا پوش ترین علاقہ وہاں سے اس کو کڈنیپ کیا، ان میں ڈر ختم ہو گیا؟ کہ اس میں ڈر کی بات یہ ہے کہ اگر آپ کو اس اکرنس کے متعلق، اس انسیڈنٹ سے متعلق آپ کے پاس اگر پوری انفارمیشن ہے کہ اگر صرف کام اتنا ہی ہو کہ آپ کو اپنی گاڑی سے اتار کے تو اپنی گاڑی میں بٹھانا ہے، تو یہ پھر کتنا بڑا جو ہے وہ ایکٹ ہے۔ وہ یہ کیوں ڈرتے کہ قانون کے ہاتھ ہمارے تک پہنچ جائیں گے؟ نہیں، قانون کے وہ اس لیے نہیں ڈرتے کہ جہاں پہ ان کے سیف ہیونز ہیں، جہاں پہ وہ بیٹھے ہیں وہاں پہ کوئی قانون کا ہاتھ ہی نہیں۔ لاہور سے نکال کے گئے نا، لاہور پہ تو آپ کا کنٹرول ہونا چاہیے، صوبے پہ بھی ہے۔ دیکھیں اب اس میں دیکھیں بات یہ ہے کہ لاہور میں تقریباً ایک جو ہے وہ یعنی ایک ریزنیبل جو ہے وہ اسٹیمیٹ کے مطابق 10 لاکھ کے قریب لوگ جو ہیں وہ لاہور میں آتے ہیں اور جاتے ہیں، اور آپ ہر گاڑی کو چیک نہیں کر سکتے، آپ ہر فرد کی باڈی سرچ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ جو ایک نارمل لائف ہے اس کو آپ بالکل ختم کر دیں گے۔ حالات ویسے ایسے ہو نہیں گئے اس وقت اس ملک کے؟ نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ایسا نہیں کیا جا سکتا۔ اس میں جو بات میں پہلے کر رہا تھا کہ جس طرح سے میں نے مثال دی کہ اگر آپ اتنے اہل یعنی وسائل ہیں تو اگر ایک آدمی جو ہے اگر اس کے گھر میں یعنی 70 لاکھ کے پرائز بانڈ بھی پڑے ہیں، ضروری بھی کہ 1 کروڑ روپے کی پڑی ہے، گھر بھی اس کا 5 کروڑ کا ہے، تو اگر اس کے باہر گیٹ کے اوپر اگر وہ 2 غریب آدمیوں کو جو ہے وہ روزگار دے دے تو ان کو اس کی سیکورٹی کا تھوڑا بہت انتظام ہو، تو شاید ان واقعات میں جو ہے وہ یہ تیزی جو ہے اس میں تھوڑی کمی لانے میں گورنمنٹ کو، پولیس ڈپارٹمنٹ کو جو ہے وہ ایکسٹرا جو ہے وہ ہیلپ مل جائے۔ آپ بھی وکیل بھی ہیں، لیکن آپ کا یہ نہیں خیال کہ مال اور جان کی حفاظت شہریوں کی ریاست کی ذمہ داری ہے ہمارے آئین کے تحت؟ لیکن پھر بار یہ اور دوسری طرف چلے جائے گی، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، اور ریاست نے کیسے چلنا ہوتا ہے؟ ریاست نے جو ہے وہ ٹیکس کے اوپر چلنا ہوتا ہے، اور کتنے % لوگ آپ کے جو ہے وہ ٹیکس دے رہے ہیں، یہ اگر آپ میرا خیال ہے کہ آپ کے پاس وہ فگر ہوگی، سب کو ہی پتہ ہے جی کہ چلیں کہ کلچر ہم نے بڑھانا ہے۔ یعنی جو یعنی آپ کے جو یعنی ملازم پیشہ لوگ ہیں یا جو سیلری پرسن تو آپ زبردستی کاٹ لیتے ہیں، وہ کاٹ لیتے ہیں، تو باقی اس کے علاوہ کوئی دینے کو تیار نہیں ہے۔ تو بہرحال یعنی لیکن جب آپ دیکھتے ہیں کہ ہر گھر کے باہر گن لے کے چوکیدار، ہر بندے کے ساتھ پولیس سیکیورٹی، آپ سمجھتے نہیں کہ فیل ہو گئے ہیں؟ نہیں، اس میں یہ ہے کہ دیکھیں 2 ہی سسٹم ہیں، یا تو یہ ہے کہ جس طرح سے دنیا کے یعنی دوسرے ممالک میں ہوا ہے، دیکھیں آپ اس وقت
ہر جگہ پہ سیکورٹی گارڈ کھڑا کر کے یا گن مین کھڑا کر کے یا چوکوں میں یا سڑکوں کے اوپر جو ہے وہ ناکہ بندی کروا کے یا پولیس کھڑی کر کے آپ کروڑ کروڑ اور ڈیڑھ ڈیڑھ دو دو کروڑ کے شہروں کو کنٹرول نہیں کر سکتے. دنیا میں ہم بیجنگ گئے تھے پچھلے دنوں. انہوں نے پورے بیجنگ شہر کو 16 حصوں میں تقسیم کر کے ایک کمرے میں جو ہے انہوں نے بند کیا ہوا ہے اور وہاں پہ باقاعدہ CCTV سسٹم کے تحت کیمرے لگے ہوئے ہیں. ہر آدمی کے اوپر ان کی نظر ہے. جو آدمی اس شہر میں داخل ہو رہا ہے اس کو بھی اور جو جا رہا ہے اس کو بھی. یعنی ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو ہے وہ ان کے سامنے اس کمرے میں موجود ہے. پولیس جو ہے وہ انڈر کور ہر جگہ پہ موجود ہے. جہاں کہیں ان کو شک ملتا ہے وہاں پہ وہ آپریشن کر لیتے ہیں. اب اگر آپ کہیں گے جی اب یہ کیوں نہیں کرتے، اب پھر وہیں پہ وہی بات ہے کہ یہ سسٹم لانے کے لیے اور یہ ساری چیزیں کرنے کے لیے پھر ایک اور بات ہے کہ وسائل چاہیے. اب وسائل جو ہیں گورنمنٹ کو وسائل جو ہیں وہ ٹیکسیشن سے ملتے ہیں. قصور شہریوں کا اپنا یہ جو ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ شہریوں کا اپنا قصور ہے. نہیں زرعی ٹیکس دینے کو تیار کوئی نہیں ہے. دوسرے ٹیکس کی پوزیشن جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ گورنمنٹ کو لوگ ٹیکس دینے کو تیار کیوں نہیں ہے. گورنمنٹ میں بیڈ گورننس ہے، گورنمنٹ میں جو ہے وہ کرپشن ہے. اب یہ تو جو ہے نا کہ یہ تو پھر وہی یعنی بات بن جائے گی نا کہ پہلے مرغی ہے یا پہلے انڈا ہے. لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو ہمیں جو ہے وہ حوصلے کے ساتھ پیشن کے ساتھ جو ہے ان کو ریڈریس کرنے کے لیے جو ہے وہ یعنی گریجولی جو ہے وہ آگے بڑھنا ہوگا. اگر ہم آپ دیکھیں اپنے ارد گرد تو ہمیں کوئی بھی چیز جو ہے وہ اپنی جگہ کے اوپر درست نہیں لگتی. اور ان چیزوں کی وجہ یہی ہے کہ اس ملک میں کوئی سسٹم نہیں رہا یا یہاں پہ ڈکٹیٹرشپ رہی. ایک ہی ادارہ رہا، دوسرے ادارے جو ہیں ان کو نہ کسی نے بننے دیا نہ کسی نے پنپنے دیا. لیکن اس میں ابھی بھی ہمیں ہر طرف جو ہے وہ خرابی مایوسی نظر آ رہی ہے. لیکن ایز اے قوم ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے اور گریجولی ہمیں قدم آگے بڑھانا چاہیے. وسائل کی کمی ہے، سب اگری کرتے ہیں اس کو، ایکسیپٹ کرتے ہیں اس بات کو. لیکن جو آپ کی نفری ہے ابھی بھی اس میں سے بھی سارے شہریوں کی یہ کمپلینٹ ہے جی کہ وہ سارا دن VIP ڈیوٹی میں زیادہ لگی ہوتی ہے. بالکل غلط ہے جی. وہ کیسے غلط ہے؟ اچھا شہریوں کو بتائیں نا جی. یعنی بات یہ ہے کہ اس میں سب سے زیادہ کہتے ہیں جی کہیں CM صاحب نے جانا ہو، گورنر صاحب نے جانا ہو، آپ نے بھی جانا ہو تو کہتے ہیں پہلے وہاں پہ روٹ لگ جاتے ہیں، پولیس ڈیوٹی پہ چلی جاتی ہے. میں اس کو عرض کر دیتا ہوں کہ اس میں جو ہے یہ کہا جاتا ہے کہ جی ایلیٹ فورس جو ہے کبھی 70% کا فگر دے دیتے ہیں، کبھی 80% کا فگر دے دیتے ہیں، کبھی وہ ہے وہ 50% کا فگر دے دیتے ہیں کہ جی ساری ایلیٹ فورس جو ہے وہ تو ساری کی ساری جو ہے وہ اسی کام پہ لگی ہوئی ہے. اس وقت ہمارے پاس ایلیٹ فورس جو ہے وہ 7,000 پلس ہے. ایلیٹ کا کام یہ ہے سیکیورٹی ان کی کرنا؟ بالکل یہی کام ہے ایلیٹ کا. ایلیٹ کا یہ کام ہے کہ جس جگہ کے اوپر ایلیٹ کا اور کوئک رسپانس فورس کا یہی کام ہے کہ جس جگہ کے اوپر جو دہشت گردی کا خطرہ ہو اس جگہ کو وہ سیکورٹی فراہم کرے. اب اس میں یہ ہے کہ اس میں سے ٹوٹل کوئی تقریباً 550 آدمی ہے جو VVIP سیکورٹی کے اوپر ہے. اب VVIP سیکورٹی جو ہے وہ کوئی لوگوں کو ہم نے پروٹوکول نہیں دیا ہوا، کوئی لوگوں کو ہم نے جو ہے وہ اس لیے نہیں دیا ہوا کہ اسٹیٹس کا سمبل ہے، نوٹ اسٹیٹس سمبل. ہاں اگر ایک بلڈنگ کو خطرہ ہے اور اس بلڈنگ کو جو ہے وہ ہم نے سیکورٹی کور دیا ہوا ہے ایلیٹ کا اس لیے کہ وہاں پہ جو ہے وہ دہشت گردی کا خطرہ ہے، تو اگر ایک بندے کو اس کو اگر خطرہ ہے، مثال کے طور پہ شہباز تاثیر کو کیوں دی ہوئی تھی سیکورٹی؟ اس کو کوئی اسٹیٹس سمبل کے لیے دی ہوئی تھی؟ نہیں، ان کے اس فیملی کے سرکمسٹانسز تھے، اس وجہ سے ان کو ایلیٹ فورس بھی دی ہوئی تھی، ان کو رینجز نے گارڈ بھی دی ہوئی تھی. اسی طرح سے اگر پرائم منسٹر ہے، اسی طرح سے اگر چیف منسٹر ہے، اسی طرح سے اگر کوئی اور دوسری پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، ان کو ان کے یعنی سیکورٹی تھریٹ جو ہے ان کو اس تھریٹ کے پیش نظر جو ہے ان کو دی گئی ہے. لیکن ان سب کی جو پہلے ہی ہمارے پاس نہیں اویلیبل میں کہ ان سب کو جو ہے وہ تقریباً 500-550 آدمی جو ہے سارے کو دیکھ رہا ہے اور باقی 7,000 میں سے 6,500 آدمی جو ہے وہ ان روٹس کو، ان بلڈنگز کو، ان دوسری چیزوں کو دیکھنے کے لیے موجود ہے. جبکہ اس کا پروپیگنڈا یہ کیا جا رہا ہے جی 80% لوگوں کو دے دیا جی، 90% لوگوں کو دے دیے. اب دیکھیں نا اگر ایک طرف کوئی یعنی کسی یعنی آدمی کے اوپر جو ہے وہ اس کو تھریٹ ہے اور اس کے اوپر اٹیک ہو جاتا ہے، پھر بھی گورنمنٹ جو ہے وہ جواب دے ہے کہ جی آپ نے اس کو سیکورٹی نہیں دی، آپ نے اس کو سیکورٹی کور نہیں دیا.
اور اگر کور دیا ہے وہ تو پھر یہ دوسری طرح کا پروپیگنڈا ہے، جی آپ نے تو سارا یہ وی وی آئی پی لوگوں کو دے دیا ہے۔ ناجائز تنقید ہے شہریوں کی اس پہ۔ بالکل اس سلسلے میں یہ میرا خیال نہیں، شہریوں کی تنقید نہیں ہے، شہری تو شاید اس بات کو سمجھتے ہیں، یہ دراصل میڈیا کا جو ہے نا یہ ہابی ہے، میڈیا سے آپ کی اتنی دوستی بھی ہے ناراضگی بھی۔ لوگوں کے خلاف جو ہے نا یہ اس قسم کا جو ہے، آپ دیکھیں آپ جو میڈیا کے لوگ ہیں جو ان کو سیکورٹی دی ہوئی ہے، ان میں سے بھی کچھ لوگوں کو تھریٹ ہے نا، جن کا نام لینا چلو مناسب نہیں ہے، ان کو بھی ہم نے جو ہے وہ سیکورٹی فراہم کی ہے۔ اسی طرح سے ریلیجس لیڈرز، مذہبی لوگ ہیں، مولوی صاحبان، ان کو بھی دی ہوئی ہے، لیکن جس کو ہے اس کو دی ہوئی ہے۔ گورنر کا رول کیا خالی فیتے کاٹنا ہی ہے آپ کے خیال میں؟ گورنر کا رول جو ہے وہ فیتے کاٹنا بھی نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کے مخالفین آپ پہ تنقید کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ سیریس ہی نہیں ہیں دہشت گردی اور ایکسٹریمزم کے خلاف۔ اب مثال کے طور پہ یہ پراپیگنڈا کہ جی پنجاب حکومت جو ہے وہ ایک دہشت گرد تنظیم یا کالعدم تنظیم جماعت الدعوہ کو وہ پیسے دے رہی ہے، لیبارٹری بند کرانی ہو، شادی بند کرانی ہو، کچھ کرنا ہو، کچھ کام کرنا ہو، وہ کہتے ہیں اور کچھ نہ ملے تو 144 لگا دیں۔ یہ جو ہے نا 144 یہی ہے۔ اس وقت ہے کون پروسیکیوٹر جنرل؟ اس وقت پروسیکیوٹر جنرل جو ہے وہ یعنی سیٹ جو ہے وہ خالی ہے۔ اس ملک میں امیر اور غریب کے لیے فرق قانون ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔